وہ دن نہیں تھا، صدی تھی جو اس پر سے گزر گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایسے خاموش تھی جیسے صرف وہی ایک دوسرے کا کام سمجھتی ہو۔ کسی نے نورالعین حریم کو اس ہفتے روتے ہنستے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پھپھو آئی ہیں، کمرے سے باہر کسی نے کہا، لیکن آواز حریم کے کانوں میں پڑی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، اٹھ کر دروازے کی طرف آئی۔ بڑے ہی بے غیرت لوگ ہیں، ایسے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بھابھی کی آواز آ رہی تھی، فرخ جاؤ ابو کو اور سب چچا لوگوں کو لے کر آؤ، اکیلے بات نہیں ہوگی، سارے خاندان کے سامنے ہوگی۔ سرفراز نے فرخ سے کہا۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ سرفراز بھائی جاتے جاتے رکے۔ گڑیا ہم لوگ خود بات کریں گے، ان سے تم اندر نہیں آؤ گی، بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو اس سب کے بعد بھی آپ صرف بات کریں گے، پھر مجھے اس کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے اپنے ماں جائے کو دیکھا۔ کبھی نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے۔ گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی، پانی تک نہیں پوچھا تھا، پھر بھی سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ بس وہ درمیان میں ساکن کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر لوگوں سے بھرنے لگا۔ تینوں چچا، تایا، ابو، اس کی سوتیلی ماں، سوتیلا بہن بھائی، کزن بہنیں، مجمع لگ گیا تھا۔ مردوں کے علاوہ وہ سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ ہٹا ہوا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ سامنے ٹانگ پٹام رکھے اس کا شوہر بیٹھا تھا، گردن اکڑائے۔ پھپھو بیٹھی تھی، سسر، جیٹھ، دیور۔ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، چہرے پر چھائی رعونت۔ ایاز نے سامنے دیکھا، اتنے مجمع میں بھی اس کی نظر اس پر پڑ گئی تھی، حقارت بھری، تنفر زدہ۔ اب آپ سب اپنی بہن کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا کہانیاں سنا دی اس عورت نے آپ کو جو گھر سے بھاگی ہوئی پکڑی گئی؟ پھپھو کی آواز نہیں تھی، سور تھا۔ ہر ایک کان نے سنا۔ باہر کھڑے لوگوں میں سے کچھ نے منہ پر ہاتھ رکھا، کچھ نے حریم کو مڑ کر دیکھا۔ وہ مضبوط تھی، وہ نہیں روئے گی۔ پر کیا وہ انسان نہیں تھی؟ اپنی بہن کو بیٹی اس لیے دی تھی کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اس کے باپ کی گرجدار آواز ابھری۔ سب بولتے، تب بھی حریم کو اپنے باپ کے بولنے کی امید نہیں تھی۔ حرکت دیکھی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ گھر سے بھاگتی ایک لفظ اور میری بہن کے خلاف نکالا تو میں جان لے لوں گا آپ لوگوں کی۔ سرفراز کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ آرام سے بیٹھو سرفراز، آرام سے۔ چچا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بٹھایا۔ معاملہ سلجھانا تھا۔ ہمیں اڑتی اڑتی خبریں سننے کو ملتی تھیں کہ تم حریم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو، پھر بھی ہم نے کہا صبر برداشت سے گھر بنتے ہیں، پر تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ ہم سب کی بیٹی ہے حریم، ہاتھ بھی کیسے اٹھایا اس پر؟ چچا گرجے۔ میں کیا کیا بتاؤں بھائی آپ کو، کتنا تنگ کیا ہے اس نے ہمیں۔ گھر کا تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہم نے کہا گھر کی بچی ہے، خیر ہے اس دن کام کرنے کو کہہ دیا، اتوار ہے، ہاتھ چلا لو تھوڑا سا۔ پر بی بی اکڑ گئی اور کچھ دیر بعد نکل رہی تھی اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ وہ تو شکر ہے ایاز نے دیکھ لیا، پھپھو نے بے حیائی سے بولتی چلی گئیں۔ بس کر دیں۔ سرفراز اور فرخ دونوں کھڑے ہوتے چنگاڑے تھے۔ میری بہن پر ایک بھی الزام لگایا تو جان لے لوں گا۔ اوئے آواز نیچی رکھ، بات کرو میری ماں سے۔ ایاز بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چچا، تایا درمیان میں آئے۔ پروین، ہم نے تمہیں بہت باتیں سن لی ہیں اور ہماری بیٹی نے بھی، اب تم الزام تراشی پر اتر آئی ہو۔ ابو بھی گرجے۔ سننی تو پڑیں گی، ایک بیٹی کم تھی بھیا تمہاری، جو دوسری لڑکی بھی ہمارے سر پر مسلط کر دی۔ پھپھو ابھی بھی کروفر سے بیٹھی تھی۔ بہت ہو گیا پروین، ہمیں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ آدھے گاؤں نے دیکھا ہے جس حالت میں حریم گھر آئی ہے، ایسے نہیں بھیجیں گے ہم اپنی بیٹی کو۔ تم لوگ معافی مانگو اور ایاز اسے الگ گھر لے کر دے۔ اب کی دفعہ سب سے بڑے تایا ابو بولے تو پھپھو کو ان کی بات پر سانپ سونکھ گیا۔ الگ گھر؟ اس کمینی کو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ایسی گھٹیا لڑکی تو ہمیں واپس چاہیے بھی نہیں۔ الگ گھر اور معافی؟ پھپھو کی بات پر سرفراز بھڑک کر اٹھے تو ایاز ان سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دیکھا دیکھا ایسے کرواتی ہے یہ منحوس لڑکی لڑائیاں، ہمارا گھر برباد کر دیا، ہم تو مر کر نہ لیں کر جائیں اس بذات کو۔ بس کرو پروین، بس کرو، شرم کر لو تھوڑی سی۔ چچا پھپھو پر چیخے، بلکہ ان دونوں کو الگ کروا کر رہے تھے۔ کیا شرم کروں؟ اسے نہیں آئی شرم؟ گھر سے بھاگتے ہوئے نہ زبان درازی کرتے اپنے ایاز کے لیے تو میں لاکھوں میں ایک لڑکی لے کر آؤں گی۔ دونوں کو الگ کروایا تو پھپھو کی بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں رکھو اپنے پاس تم لوگوں میں اسے، اور اس کی بیٹی کو صاف کردار کی لڑکی لاؤں گی جو قسمت کی دھنی ہوگی، اس کی طرح بدقسمت نہیں۔ پھپھو کی بات پر
ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اپنی ماں کی زبان بند کراؤ پہلے۔ طرح طرح کی آوازیں تھی، لیکن ان میں پھپھو کی آواز سب سے اونچی تھی۔ میرا بیٹا کرے گا دوسری شادی، یہ تمہاری لڑکی ساری عمر اسی گھر میں رہے گی۔ ایسی عورتوں کو تو لوگ مار کر گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ حریم دروازے کے پاس آئی۔ اندر جنگ کا سا سماں تھا۔ پھپھو کی نظر اس پر پڑی۔ آگے یہ بدذات لڑکی تو دیکھے گی کیسے میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی، تو دیکھے گی۔ سب نے اسے 1000 دفعہ منع کیا تھا کہ اندر نہیں آنا، لیکن ایک دفعہ تو حساب چکانا بنتا تھا نا۔ وہ اپنے بھائیوں کے پاس سے ہوتی جہاز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، گردن اور جھکے کندھے سیدھے کر کے۔ انہیں سیدھے ہونے کی عادت نہیں رہی تھی، پھر بھی اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ میں آپ کے بیٹے پر تھوکتی ہوں، ایک کیا 10 شادیاں کروائیں اس کی۔ اب سکتے میں آنے کی باری ان سب کی تھی۔ میں تجھے ایاز کے آگے لبکا۔ سرفراز اور فرق درمیان میں آ گیا۔ شادی کر بھی لو تب بھی تجھے طلاق نہیں دوں گا، گلے گی سڑے گی یہیں مرے گی۔ وہ پیچھے چیخ رہا تھا، غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ حریم جیسے آئی تھی سیدھ میں چلتی گئی۔ راستے میں کھڑے سب لوگ اسے راستہ دیتے گئے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ پھیلائے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ وہ سجدے میں گر گئی، مگر آنسو روا نہیں ہوئے۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، پھر اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھاتے اپنے پاس بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھا۔ انہوں نے حریم کا ہاتھ پکڑے۔ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو حریم، مجھے معاف کر دو۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور امی بیڈ پر بیٹھے منہ دوپٹے پر رکھے رو رہی تھیں۔ آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا ہے۔ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کو بوجھ لگوں تو بتا دیجیے گا، اب تو ہم دو جان ہیں، زیادہ مسئلہ ہوگا نا سب کو۔ سرفراز بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میری ذمہ داری ہو حریم، تم میری بیٹی ہو۔ اسے یقین نہیں آیا، لیکن پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سب چلے گئے، عزت نفس تو مجھ میں تھی ہی نہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بیٹیاں، اولاد ہوتی ہیں۔ بیٹی باپ کے علاوہ ہر کسی پر بوجھ ہوتی ہیں، ماں پر، چچا پر، ماموں پر، لیکن میرے باپ کے لیے تھی میں بوجھ۔ باپ کے زندہ ہوتے میں اس پر بوجھ تھی، پھر کہاں کی عزت، خود اعتمادی، اس لیے سب سہ لیا میں نے۔ لیکن میری بیٹی میرے اوپر بوجھ نہیں ہوگی۔ میں اسے اس لیے نہیں پڑھاؤں گی کہ برے وقت میں کام آئے گا۔ ہم لڑکیوں کو اس برے وقت کے لیے بچپن سے تیار کرتے ہیں اور پھر یہ برا وقت آ جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی صرف اچھے وقت کے لیے پڑھاؤں گی، میں اسے اپنے جیسا نہیں بناؤں گی۔ وہ نورالعین کا ہاتھ پکڑے عزم سے کہہ رہی تھی، ایسا لگتا ہے کہ کسی کی فوتگی ہو گئی۔ وہ نورالعین کو واش روم سے لے کر نکل رہی تھی جب بھابی کی آواز کمرے سے آئی۔ ہاں میں تو جب سے آئی ہوں بھابی۔ حریم کے کمرے کے پاس سے سمیل بھی ایسی آتی ہے۔ یہ اس کی بہن کی آواز تھی۔ حریم نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہوئی۔ نہ پوچھو عالیہ، میری بھی چیخ نکل گئی تھی جب حریم کو دیکھا تھا اس دن۔ بھابی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ خیر بھابی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آواز میں ہنسی کی آمیزش تھی۔ تھوڑا بہت تو غصہ ہو ہی جاتا ہے، عورت کا دکھ نہ سمجھے تو کیا کہتے ہیں۔ حریم غصے کی ہمیشہ تیز ہی رہی ہے، اوپر سے پڑھے لکھے ہونے کا رعب۔ دیکھا نہیں کس طرح تھوکنے والی بات کی تھی اس نے۔ اس کی منجلی بہن نے توبہ توبہ کرتے ہاتھ سر ہلایا۔ ہاں یہ تو ہے۔ بھابی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ حریم کو یاد نہیں آیا اس نے کب ان میں سے کسی کو غصہ یا رعب دکھایا تھا۔ سرفراز تو بڑے پریشان ہیں، باقی تمہارے دونوں بھائیوں کو تو ذرا فرق نہیں پڑتا، ایک ملک سے باہر ہے اور ایک بیوی کے گھٹنے سے لگا بیٹھا ہے، بس بیچارے سرفراز ہی تم بہنوں کا آسرا ہیں۔ ہاں چھوٹے والے کا تو فون ہی نہیں آیا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس دن کی حریم کی باتوں کی وجہ سے مہینہ پریشان رہے ہیں سرفراز۔ فرق نے تو جیسے سنی ہی نہیں کوئی بات۔ اب بھائی مہینہ پہلے کا قصہ سنا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹے، کچھ چاہیے؟ امی کچن سے نکلی تو اسے سامنے کھڑے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ فرق بھائی سے کہنا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے کہ مجھے نورالعین کے مہینے کے پیمپرز لا کے دیں، ابھی تک لا کر نہیں دیے، ضروری ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ سرفراز بھائی نے پیسے دیے تھے۔ وہ نورالعین کو اندر لے آئی۔ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی، تیرے لیے کچھ بناؤں حریم، کچھ کھانا ہے؟ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، زہر بھی نہیں۔ وہ ایسا سے کہتی نورالعین کو فیڈر پلانے لگی۔ امی بس اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اتنے میں باہر سے فرق کی آواز آئی۔ میں جا کر پوچھتی ہوں، شاید لے آیا ہے۔ امی باہر جانے لگی تو حریم بھی ساتھ ہی آگئی۔ فرق پیمپر لے آئے؟ امی کے پوچھنے پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکے۔ کون سے پیمپر؟ حریم جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، حریم بولی۔ اوہ ہاں، ارے حریم میں بھول گیا۔ فرق نے سر پر ہاتھ مارا، لیکن وہ بس پیسے استعمال ہو گیا۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ استعمال ہوئے؟ حریم نے بے یقینی سے دہرایا۔ اس نے سارے پیسے فرق کو دے دیے تھے؟
ہاں بھائی، استعمال ہو گئے، تمہاری امی کی دوائیاں آ گئیں، بھائی لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا تمہارے پیچھے، اور تم۔ فرح کی بیگم سامنے آ گئی اور غصے میں بولی، اور میرے پیسے تھے، نورالعین کے پیمپر ختم تھے۔ اچھا وہ تمہارے پیسے تھے، ہمارے پیسوں پر اپنا حق سمجھتی ہو، لیکن وہ 2 پیسے تمہارے ہو گئے۔ بھابی آگے آئیں، سرفراز بھائی نے دیے تھے، آپ لوگوں سے کبھی کچھ مانگا نہ آپ لوگوں نے دیے، اور میرے پیسے بھی کھا گئے۔ امی اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی کہ بس کرو، نہ بولو، اب تم مجھے تانے مار رہی ہو۔ فرق آگے آیا، یہ جو راشن ہے نا گھر میں، آدھے پیسوں میں دیتا ہوں اس کے، اور بل بھی آدھا آدھا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی کچھ کہا تم سے؟ لیکن تمہارے 2-3 ہزار کیا خرچ کر لیے، ایسے منہ کو آ رہی ہو۔ فرق کی بات پر دل تو دکھا، لیکن اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اندر سے سرفراز بھائی کی بیوی اور بہن بھی نکل آئیں۔ 6 ہزار تھے بھائی، وہ رونے والی ہو گئی۔ آپ نے نہیں دیے تھے، سرفراز نے دیے تھے۔ امی نے اس کا ہاتھ دوبارہ کھینچا، ایسے ہی زبان چلاتی ہوگی تم ایاز کے ساتھ، اس لیے تمہیں گھر سے نکال دیا اس نے۔ حریم کا سانس تک رک گیا، اپنے گھر کے سین میں یہ تانا سننا زیادہ بھیانک تھا۔ اسے خاموش دیکھا فرق اور اس کی بیوی کمرے میں چلے گئے، اور بڑی بھابی کی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ کہتی۔ سرفراز نے سختی سے منع کیا تھا، اور میری بہن کو کچھ نہیں کہنا، لیکن فرق کی بیگم کو چھوٹ تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی، خالی ہاتھ اور خالی ذہن۔ حریم تھوڑا صبر کرتے ہیں، امی وہاں ان دونوں کو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن غصے سے اس کے پاس آ کر بولی، صبر صبر کیا ہوتا ہے امی؟ آپ مجھے بتا ہی دیں کہ صبر کیا ہوتا ہے۔